روزے دار کو کیا کچھ معاف ہے۔ روزے کی حالت میں کیا کچھ ہو جائے تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوگا یا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو اس میں سے جو پہلی چیز ہے کہ ایک آدمی اگر بھول کر کے کچھ کھا اور پی لیتا ہے تو بھول کر کے کھانے اور پینے سے روزہ خراب نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی وهو صائم فأکل او شرب فلیتم صومه فإنما اطعمه اللہ وسقہ، کہ اگر کوئی روزہ کی حالت میں بھول کر کے کچھ کھا اور پی لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزہ کو کنٹینیو رکھے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو بھول کر کے اگر کوئی کھا اور پی لیتا ہے پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میں تو روزے سے تھا، تو ایسی صورت میں وہ روزہ کو کنٹینیو رکھے گا، اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، یہ روزہ دار سے معاف ہے۔ بھول کر کے بھول چک میں ہو جائے، کھا لے یا پی لے اس کے بعد یاد آئے، یا اسی طرح سے کھاتے اور پیتے ہوئے اس کو یاد آ جائے کہ میں روزے سے ہوں، تو اسی ٹائم وہ روک دے گا، جو منہ میں اس کو پھینک دے گا۔ تو بھول کر کے کھا اور پی لینے سے روزہ خراب نہیں ہوتا، اور روزہ کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اسی طرح سے روزہ کی حالت میں اگر ایک روزہ دار کو احتلام ہو جاتا ہے، روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ روزہ دار سے معاف ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ رفع القلم عن ثلاثہ، کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، اس میں سے پہلا شخص ہے عن النائم حتی یستیقظ، سوئے ہوئے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ تو سونے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ دن میں اگر روزے کی حالت میں ایسا ہو جائے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ہاں، جان بوجھ کر کے اگر منی خارج کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن سویا ہوا ہے، احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہے، صبح ہونے کے بعد غسل کرتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، روزہ خراب نہیں ہوگا۔ غسل کر کے پھر وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اصل جو غسل کا معاملہ ہے، طہارت لینے کی جو بات ہے، وہ ہے کہ نماز کے لیے کہ آدمی فجر ٹائم میں پڑھے، تو صبح ہونے کے بعد بھی اگر غسل لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی روزہ کی حالت میں ہے، اس کے منہ میں کوئی مکھی یا مچھر اس طرح کی چیز اگر بلا اختیار نہ چاہتے ہوئے اگر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوگا، یہ روزہ دار سے معاف ہے۔ یا اس کے علاوہ مان لے گرد و غبار، راستے میں جو گرد و غبار ہے، یہ اس میں سے اگر کوئی چیز اگر اندر میں چلی جائے تو اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایک روزہ دار سے یہ بھی معاف ہے جو تھوک، اس کا اپنا جو تھوک ہے وہ تھوک منہ میں آتا ہے جاتا ہے، چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ نگل جاتا ہے تو روزہ اس کا خراب نہیں ہوگا۔ یا قے ہو جائے یا الٹی آ جائے، قے اور الٹی آنے سے اگر زبان پر آ جائے یا منہ میں آ جائے تو اس کو پھینک دے گا، اس کو معدے میں واپس نہیں لے جائے گا۔ لیکن ویسے اگر الٹی ہو جائے، قے ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔